السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں نے ذرا جلدی ولاگ بنانا شروع کیا ہے کیونکہ میں صبح جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو ہمارے جو ایک اینکر پرسن ہیں اور بہت اچھے صحافی بھی ہیں، یاسر شامی صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح بچے بھی نہیں روتے جس طرح وہ رو رہی تھیں، تو جس طرح وہ رو رہے تھے اس طرح تو بچے بھی نہیں روتے۔ تو وسیم بادامی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے فون آیا تو جس طرح کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے اس طرح یاسر رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤ، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، جلدی آ جاؤ، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ تو بیٹا ایک منٹ، تو وہ نا میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، جلدی آ جاؤ، اور کہتے ہیں بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ اور جتنے لوگ وہاں تھے انہوں نے یہی بتایا کہ اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، اور بہت سادی سی، بہت اچھی سی، بہت پیاری سی ان کی والدہ تھی، بہت محبت کرنے والی۔ جتنے ان کے دوست جاتے تھے سب کی خاطر کرنی، سب سے محبت سے بات کرنی، اور بالکل سادہ سی تھیں۔ تو وہ قرار الحسن صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں انہوں نے گاڑی لی، بہت غربت میں انہوں نے ٹائم پاس کیا، اپنے بچے کو اتنی مشکل سے انہوں نے پالا، اور بہت محنت سے پالا، اور بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اپنے بچے پہ، اور اسے پڑھایا لکھایا، اور اپنی بچے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھر اس کی شادی کی، تو کہتے ہیں کہ جو ان کی بہو ہے نا وہ بھی بہت خدمت گزار بچی ہے، بلکہ اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرمائے۔ تو اپنی والدہ کے ڈائپر اور کپڑے چینج کروانا اور یہ وہ سب اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، حالانکہ ایک ڈاکٹر رکھا ہوا تھا، ایک میڈ تھی، لیکن نہیں، وہ اپنی والدہ کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اپنے ہاتھ سے ان کو کھلانا، اور وہ بھی اتنی اچھی، اتنی سادی، اتنی پیاری، اور نہ بہت غربت سے، بہت لوئر کلاس میں انہوں نے اپنے بچے کو پالا اور بڑا کیا۔ اور پھر جب بتاتے ہیں کہ ڈیفینس میں ابھی انہوں نے گھر لیا، پرانی گاڑی دے کے جب نئی گاڑی لی نا، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ گاڑیاں کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنی سادی عورت۔ تو کہتی ہیں جب گاڑی میں بیٹھی ہیں تو کہتی ہیں کہ گاڑی بڑی روب والی ہے، اب اس کو نہیں بیچنا۔ انہوں نے پہلے گاڑی بیچی نا، تو ماں کو بہت اس کا دکھ کہ بھئی تم نے گاڑی بیچی کیوں؟ اس نے کہا مما میں نے نئی گاڑی لینی ہے، لیکن وہ سمجھیں گے پتہ نہیں کسی مجبوری کے تحت۔ ظاہر ہے ماں ہے نا، ماں باپ کا ادب کرو گے تو دنیا میں سب کچھ حاصل کر لو گے۔ تو وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ماں کی دعاؤں کا طلبگار نہیں تھا، بلکہ یہ خود ماں کی ایک دعا تھی کہ ماں کا اس کے سوا کوئی اور دعاؤں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو۔ پرانے زمانے کی بات میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی، بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے بزرگوں کے پاس مسجدوں میں جا کے نماز استسقاء پڑھنی، اور بزرگوں کے پاس جانا اور ان سے دعائیں کروانی، بڑے بڑے عالموں کے پاس، بڑے بڑے ولیوں کے پاس۔ تو سب نے دعا کروائی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو لوگوں نے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ سارے جنگل کی طرف نکل جاؤ، وہاں پہ ایک بندہ آپ کو ملے گا، آپ اس سے کہنا وہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ تو وہ سارے لوگ جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب وہ جنگل کی طرف گئے نا، تو وہاں پہ ایک کٹیا نظر آئی انہیں، ظاہر ہے جنگل میں تو آبادی ہوتی نہیں ہے، تو کٹیا نظر آئی، تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، مطلب جو کچھ بھی تھا، پردہ یا دروازہ، تو ایک شخص باہر آیا، تو سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں فلاں ولی صاحب نے بھیجا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے، اللہ کے پیارے بزرگ نے فرمایا ہے کہ آپ سے دعا کروائیں، جنگل میں جو بھی مل جائے تو آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی فی الحال میں فارغ نہیں ہوں، آپ لوگ سارے بیٹھو، انتظار کرو، اور پھر میں نا آرام سے نماز پڑھوں گا تو دعا کرواؤں گا، نفل پڑھوں گا۔ تو سارے لوگ انتظار میں بیٹھ گئے، ایک ایسا بندہ ہے بھئی عام سا، نہ کوئی مطلب کوئی اسٹینڈرڈ نہ کچھ۔ تو وہ دیکھنے لگے تو دو نر اور مادی، جنہیں ہم خنزیر کہتے ہیں، جن کا نام لینے سے ہم کہتے ہیں ایمان دور ہو جاتا ہے، یہ تو وہ دو نر اور مادی تھے۔ تو اس نے پہلے ان کو نہلایا، نہلانے کے بعد ان کو سکھایا، سکھانے کے بعد ان کو دھوپ میں ایک چرپائی بچھائی، سردیاں تھیں، پھر اس پہ ان کو بٹھایا،
پھر وہ کھانا پکانے لگا، پھر اس نے کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد اس نے دونوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد پھر وہ اس نے ان کے اوپر کمبل دیا، ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد خود واش روم گیا، نہایا، نہا کے وضو کر کے باہر آیا تو اس نے کہا چلیں بھئی آئے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سارے لوگ حیران کہ اتنی ناپاک چیز کو، اتنی نجس چیز کو یہ ہاتھ لگا رہا ہے، تو پتہ نہیں پھر ہمیں اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے، ہمیں کیوں یہاں بھیجا گیا ہے۔ بہرحال جب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھی تو جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارش تو چھم چھم برسنے لگی۔ تو سارے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، کیا نیکی آپ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہ میرے میں کوئی خوبی ہے، نہ میرے میں کوئی اچھائی ہے، صرف یہ میرے والد اور والدہ ہیں۔ وہ یہ اس زمانے کی بات ہے نا ویورز، جب کوئی گناہ کرتے تھے نا تو اللہ پاک شکلیں تبدیل کر دیتے تھے، کسی کو بندر بنا دیتے، کسی کو خنزیر بنا دیتے، کسی کو۔ تو انہوں نے، اس بندے نے بتایا کہ میرے والدین سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی شکل تبدیل کر دی، لیکن میرے تو والدین ہیں نا، ہمیں آبادی میں سے نکال دیا گیا۔ لوگوں نے کہا بھئی ان غلیظ چیزوں کو ہم اپنی آبادی میں نہیں رہنے دیتے، ناپاک چیزوں کو، تو میں ان کو لے کے جنگل میں آ گیا ہوں، اور میں صبح نکلتا ہوں 2-4 گھنٹے مزدوری کر کے ان کے لیے لاتا ہوں، پھر ان کو نہلا دھلا کے کھلا پلا کے آرام سے ان کو چھوڑ کے پھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنی ماں باپ سے دعائیں لو ہیں۔ وہ اتنا اچھا جنتی بندہ تھا کہ بڑے بڑے ولی اولیاء اس کی حمایت میں کہہ رہے تھے کہ جاؤ اس سے دعا کرواؤ، اس کی دعا قبول ہوگی، اور ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ویورز، میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ آج یاسر شامی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بچہ بھی اتنا اتنا رو رہا ہے اور اتنا پریشان ہے، اور ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، اور سب سے یہی کہہ رہا ہے کہ اب میں کس لیے ترقی کروں؟ اب میری ترقی کون دیکھے گا؟ اب میری طرف کون دیکھے گا؟ میرے لیے کون دعا کرے گا؟ اب میں جتنی بھی ترقی کر لوں میں کس کو دکھاؤں گا؟ کون دیکھے گا؟ میری ماں تو چلی گئی ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ باتیں سن کے رونا آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور دعا نکلتی ہے دل سے کہ یا اللہ سب کی اولادوں کو اسی طرح نیک کر، اور اتنا ہی تابعدار بنا دے کہ جس نے اپنی ماں کی دعاؤں سے اتنا اونچا مقام بھی حاصل کر لیا، اور اپنی ماں کی دعاؤں سے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، اور اس کی ماں نے مرتے ہوئے بھی اس کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ وہ اس کی دوستوں سے بھی دعائیں کے لیے بھی دعائیں کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کا دماغ تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کہ وہ بھول جاتی تھی۔ کئی دفعہ اپنے بیٹے کو بھی کہتی تھی کہ کون ہے یہ، کون ہو تم؟ تو وہ ہنسی میں اڑا دیتا تھا، مذاق کرتا تھا، ماں کو گلے لگا لیتا تھا، ماں کے ماتھے پہ پیار کرتا تھا۔ میں کہتی ہوں اتنا پیارا بچہ، اللہ پاک اس کو بہت ترقیاں دے، بہت بہت دنیا میں وہ ترقیاں کرے، کامیابیاں اس کو عطا ہوں، اور رب العالمین سب کے بچوں کو اسی طرح نیک اور فرما بردار بنائے۔ تو آج کے لیے میں نے بس اتنا ہی، میرا دل کر رہا تھا کہ صبح صبح اٹھی ہوں تو میں نے کہا، جیسے ہی میں نے یہ خبر دیکھی ہے تو میں نے کہا آج میں ویورز کو بتاتی ہوں کہ سارے اس کی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور یاسر شامی کی صبر کی اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار اور تابعدار بنائے۔ اور مائیں تو بس مائیں ہوتی ہیں نا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔